الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا جاؤ جا کر اپنے بچے کو ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر چلے اور 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا. اور یہ دیکھیے گا کہ سارے راستے کیا سوچ ہوگی ان کی کہ کیسے چھری چلاؤں گا اپنے بیٹے پر، لختے جگر پر. وہ بیٹا جس کو اللہ سے مانگتے مانگتے 60 سال گزر گئے، اور بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بہت قیمتی ہوتی ہے. اور اس وقت آپ کی عمر کتنی؟ تقریباً 95-96 سال. میرے عزیزوں، جب سے یہ کائنات بنی ہے 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے نہ رونے والے فرشتے. ایک 4000 سال پہلے اس موقع پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اور دوسرا جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے، اور 96 سال کے بوڑھے کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اپنے بچے کو، لختے جگر کو ذبح کرے. بچہ اگر پرایا بھی ہو تو بھی پیارا لگتا ہے، بچے ہوتے ہی پیارے ہیں. بچوں کی قدر و قیمت ان کو پتا ہے صحیح معنوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے طفیل اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے طفیل اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بہن بھائی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ بیٹے تیرے ذبح کرنے کا حکم آ گیا ہے. تو آگے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا کہتا کہ اے میرے باپ، خواب آپ نے دیکھا ہے، اس میں میرا کیا قصور. لیکن سبحان اللہ کیا جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی جلدی کیجئے، دیر کیوں کرتے ہیں. یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر بچے کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگے بیٹے تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بیٹا کہنے لگا جی پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کریں گے تو میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا. اللہ آپ سے بہتر ہے اور مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، اور جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچے کو ماں کی یاد آتی ہے اور پھر کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا. تو انہوں نے اپنا گریبان کھولا، کرتا اتارا اور کہنے لگے ابا جب میں مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لیجئے، یہ میری ماں کو دے دیجئے کہ یہ میری نشانی ان کے پاس رہے گی. جب کبھی میں یاد آؤں گا تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور آپ اپنے کرتے میں کفن دے کر مجھے یہی دفنا دینا. مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بہت دکھ ہوگا. اور 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، شاید میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو کہیں لگ کے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے.
اور مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑے اور آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ کا کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے اور میرے اللہ کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور ان جیسی ہستیوں کو ماننے والی امت کہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دو، حرام کو چھوڑ دو۔ اور ایک بات میرے عزیزو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت کوئی نہیں۔ لیکن اس وقت بہت سارے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، بس صرف وہ یہ سوچتے ہیں کہ آنا چاہیے، کہ اللہ کی جنت اور جہنم کو بھول گئے۔ لیکن اگر ہم بھول بھی جائیں لیکن حقائق جو ہیں وہ مٹ نہیں سکتے، جنت بھی ہے اللہ کی، جہنم بھی ہے، اور حلال اور حرام پہ اللہ تعالیٰ فیصلے بھی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، یہ کسی جانور کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے جا رہے، اپنے لختے جگر کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، اور الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر کے بال، اور گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، بال پکڑ کے سر اوپر اٹھایا اور اپنا سر اوپر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یا اللہ کہ اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ میرے دل میں ہو گئی ہے؟ نہیں میرے اللہ، کبھی نہیں، یا یہ کوئی میرا امتحان ہے، یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، اور لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان۔ میرے عزیز بھائیوں، جب سے آسمان کے فرشتے پیدا ہوئے ہیں 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک یہ جو واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کر گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو میرے اللہ کا حکم آ گیا، چھری کو نہیں کاٹو گی۔ یہ نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن لوہے کی بن گئی یا چھری موم کی طرح نرم ہو گئی۔ چھری تیز تھی اور گوشت نرم تھا، لیکن عرش والے کا حکم آ گیا، نہیں تو چھری کیسے کاٹے گی؟ آگ نہ جلائے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کر موت مت آئے تو کیسے حضرت یونس علیہ السلام کو موت آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ چلائی، نہیں چلی، دوسری مرتبہ چلائی، نہیں چلی، پھر تیسری مرتبہ چلائی، نہیں چلی، تو آپ اٹھے اور پتھر پہ چھری کو تیز کرنا شروع کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ یہ قربانی کے مسائل میں یہ آتا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بیٹے کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چلتی، اور جب چوتھی مرتبہ پکڑی اور چھری چلانے لگے تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو، جلدی کر، میرے خلیل کا امتحان پاس ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جب چھری چلائی چوتھی مرتبہ تو چل گئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتارا تو کیا دیکھتے سامنے چھترا ذبح ہوا، اور آگے اسماعیل علیہ السلام کھڑے اور ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور وہ دونوں مسکرا رہے ہیں، اور چھترا سامنے پڑا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔
اور حج کے موقع پہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی دی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو تو ان کے پاس کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوئے کی، رشوت کی، سود کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ موت سب کے لیے ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ موت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گلے لگایا، اور موت نے یزید کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ دے گا کہ آج مجرموں کو کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ دوسروں کا احساس، دوسروں سے محبت، اور اللہ کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اور ایک مرتبہ چھری چلنے لگی میرے آقا کریم کے والد حضرت عبداللہ پر۔ اللہ نے نکال لیا، 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا، اس لیے کہ زمین کو اگر پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا۔ احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے۔ اور جب میرے آقا کریم کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم ہوا۔ پھر حسین کی بھی کٹی، اور عبداللہ پر بھی چلی، اور علی اکبر کی بھی کٹی، اور قاسم کی بھی کٹی، اور جعفر کی بھی کٹی۔ کربلا میں 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے جو کٹے۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں چلی، حضرت عبداللہ کو چھری کے نیچے سے نکال لیا، تو ایسے ہی میرا اللہ چاہتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے تو یہ کربلا نہیں ہے، ہمارے لیے صرف کیا حکم ہے کہ جھوٹ چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ سود اللہ اور اللہ کے نبی سے کھلی جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ میں کون جیت سکتا ہے؟ چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، الزام تراشی چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، بیویوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے حق مارنا چھوڑ دیں، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑ دیں، جھوٹے مقدمے چھوڑ دو، جھوٹی گواہیاں چھوڑ دو۔ ہمارے لیے صرف یہ چھری ہے کہ چلاؤ اپنے احساسات پر، جذبات پر، کہ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دے اور جو چیز حلال ہے اس کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قربانی کی اثر روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں ضرور درج کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔